یکم جنوری 1914 کو اٹلی ہنگری کے ارکڈوک فرانس فرڈینانڈ اور ان کی بیوی صوفیہ کو بوسنیا کے سراجیو میں گاوریلو سپرس کی طرف سے قتل کیا گیا، جو ورلڈ وار 1 کا ناظم بن گیا۔ اس واقعے نے دباؤ، جدوجہد اور فوجی احتیاط کا ڈھنگ بنایا، جس نے آخر کار دنیا کو جنگ میں دھکیل دیا۔ اس جنگ میں علاقائی تنازعات بھی ایک اہم عنصر رہے، خاص طور پر بلقان اور شرقی یورپ میں۔ یہاں مختلف عوامیتی جماعتوں نے خود مختاری کے لیے اپنے حقوق کا مطالبہ کیا، جس نے عالمی جنگ کو ایک اور بہانہ فراہم کیا۔ جلد ہی ایک مضبوط اسٹریٹجی تعلقات کا نظام اور ایک دوسرے کے خلاف حملہ آور اقداموں کا نیٹ ورک بن گیا، جو دنیا کی ایک بڑی جنگ کی طرف منتقل ہو گیا۔ ملٹریزم کی بڑھتی ہوئی روایت نے بھی اس دنیا کو جنگ کی طرف کھینچا، جس میں ہر قوم مختلف اسٹریٹجی اپنا کر دیتی۔ اس بدعنوانی میں اقوامیت اور قومیت کے جذبات کی بھی بڑی کردار رہا۔ عالمی جنگ ایک دلچسپ معلوماتی پروسیس ہے جس نے دنیا کو بہت سے سبق اور عبرت سکھائی، اور آج بھی اس کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ ویلکم بیک ٹو شانی جانی، پلیز سبسکرائب، شیئر اینڈ لائک دس ویڈیو۔ ورلڈ وار 1، جسے عظیم جنگ بھی کہا جاتا ہے، انسانی تاریخ کے اہم ترین تنازعات میں سے ایک تھا، جس نے 20ویں صدی کے دورانیے کو تشکیل دیا۔ پہلی جنگ عظیم کے پھیلنے اور آگے بڑھنے کے پیچھے کچھ اہم حقائق یہ ہیں۔ آرچ ڈیکو فرانز فرڈینانڈ کا قتل۔ پہلی جنگ عظیم کا فوری محرک آسٹریا ہنگری کے آرچ ڈیکو فرانز فرڈینانڈ اور ان کی اہلیہ صوفی کا 28 جون 1914 کو قتل کیا۔ بوسنیائی سرب قوم پرست گاوریلو سپرس کی طرف سے سراجیو۔ اس واقعے نے سفارتی تناؤ اور فوجی متحرک ہونے کا سلسلہ وار رد عمل شروع کیا، جو بالآخر جنگ کا باعث بنا۔ ملٹریزم۔ پہلی جنگ عظیم تک کے اشروں میں یورپی طاقتیں ہتھیاروں کی ایک بڑی ڈور میں مصروف اپنی فوجی صلاحیتوں کو بڑھا رہی تھی اور ہتھیاروں کا ذخیرہ کر رہی تھی۔ اس عسکریت پسندی نے بڑی طاقتوں کے درمیان دشمنی اور شکوک و شبہات کا ماحول پیدا کیا، جس سے جنگ کا امکان بڑھتا جا رہا تھا۔ اتحاد کا نظام۔ یورپ میں اتحاد کے نظام نے کشیدگی کو مزید بڑھا دیا۔ 1949 تک بڑی طاقتوں کو 2 اہم اتحادوں میں تقسیم کر دیا گیا: ٹرپل انٹینٹ اور ٹرپل الائنس۔ ٹرپل انٹینٹ میں فرانس، روس اور برطانیہ پر مشتمل ممالک تھے، اور ٹرپل الائنس جس میں جرمنی، آسٹریا ہنگری اور اٹلی پر مشتمل تھے۔ ان اتحادوں کا مطلب یہ تھا کہ 2 ممالک کے درمیان کوئی بھی تنازع تیزی سے ایک بہت بڑی جنگ میں بڑھ سکتا ہے، جس میں متعدد قومیں شامل ہوں۔ یورپی طاقتوں نے افریقہ، ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے علاقوں پر کنٹرول کے لیے مقابلہ کیا، جس کی وجہ سے دشمنی اور تنازعات خود یورپ میں پھیل گئے۔ قوم پرستی، اپنی قوم کی برتری پر یقین اور خود ارادیت کی خواہش پہلی جنگ عظیم میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ قوم پرست جذبات نے بلقان جیسے خطوں میں کشیدگی کو ہوا دی، جہاں مختلف نسلی گروہوں نے آسٹرو ہنگری سلطنت سے آزادی کی کوشش کی۔ جولائی کرائسس۔ آرچ ڈیکو فرانز فرڈینانڈ کے قتل کے بعد جولائی 1914 میں سفارتی مذاکرات اور الٹیمیٹم کا ایک سلسلہ شروع ہوا، جسے جولائی کرائسس کہا جاتا ہے۔ جنگ کو روکنے کی یہ کوششیں بالآخر ناکام ہو گئیں، کیونکہ آسٹریا ہنگری نے 28 جولائی 1914 کو سربیا کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، جس سے بڑی یورپی طاقتوں کے درمیان اعلان جنگ کا سلسلہ وار رد عمل شروع ہوا۔ مشین گنوں، ٹینکوں، زہریلی گیس اور ہوائی جہاز کا استعمال۔ ان اختراعات نے لڑائی کی نوعیت کو تبدیل کر دیا، جس کے نتیجے میں تباہی اور ہلاکتوں کی بے مثال سطح پر پہنچ گئی۔ ٹرنچ وارفیئر۔ مغربی محاذ پر جنگ تیزی سے ایک وحشیانہ تعطل کا شکار ہو گئی، جس کی خصوصیت خندق کی جنگ کی ہے۔ فوجیوں نے کیچٹر والی خندقوں میں سخت حالات کو برداشت کیا۔ توپ خانے کی بمباری، مشین گن کی گولیاں اور خندق پاؤنڈ جیسی
مہلک بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ عالمی تنازع اگرچہ مرکز یورپ میں تھا، ورلڈ وار 1 واقعی ایک عالمی تنازع تھا جس میں دنیا بھر کے ممالک شامل تھے۔ یورپی طاقتوں کی کالونیوں اور تسلط کو جنگ میں کھینچ لیا گیا، جبکہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ، جاپان اور سلطنت عثمانیہ نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ انسانی قیمت پہلی جنگ عظیم کے نتیجے میں حیرت انگیز انسانی نقصان ہوا، جس سے ایک اندازے کے مطابق 16 ملین افراد ہلاک ہوئے اور لاکھوں زخمی۔ جنگ کے دو سماجی، سیاسی اور اقتصادی نتائج بھی تھے، جن میں سلطنتوں کا خاتمہ، سرحدوں کی از سر نو تشکیل اور کمیونزم اور فاشزم جیسے نئے نظریات کا ظہور شامل تھا۔ قومیت کی بھروسے مندی اور خود مختاری کے خواہاں حق کی خواہش نے بھی عالمی جنگ کے آغاز کے لیے ایک عنصر فراہم کیا۔ قومیتی جذبات نے بلقان جیسے علاقوں میں تنازعات پیدا کی، جہاں مختلف عوامیتی جماعتیں اپنی آزادی کے لیے محنت کر رہی تھیں، اور دوسرا استعمار پسندی اور نئے علاقوں کی حکومت کے لیے رقابت بھی جنگ کا ایک عنصر تھا۔ یورپی قومتی افریقہ، ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے علاقوں پر قابض بننے کے لیے محنت کر رہی تھی، جو کہ یورپ کے داخلی تنازعات میں شامل ہو گئے۔